بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ بلوغ المرام ہم پڑھ رہے ہیں اور اس میں باب قضاء الحاجہ یہ ہم نے شروع کیا تھا۔ استنجا کرنے کا بیان جو ہے وہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ حدیث ہے وعن سلمان رضی اللہ عنہ قال لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول أو أن نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار أو أن نستنجي برجيع أو عظم، رواه مسلم۔ سیدنا سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا لقد نهانا، یقیناً ہمیں منع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نستقبل القبلہ کہ ہم قبلہ رخ ہوں، بغائط پاخانہ کرتے ہوئے، او بول یا پیشاب کرتے ہوئے، او ان نستنجیا یا ہم استنجا کریں، بالیمینی دائیں ہاتھ کے ساتھ، او یا پھر ان نستنجیا ہم استنجا کریں بأقل من 3 سے کم احجار پتھر، 3 سے کم پتھروں سے ہم استنجا کریں، او یا پھر ان نستنجیا ہم استنجا کریں برجیع لید یا گوبر کے ساتھ، او عظم یا پھر ہڈی کے ساتھ، رواہ مسلم، اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ سیدنا سلمان رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت آتی ہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، اور یہ اصل میں فارس کے علاقے سے آنے والے ہیں، اور یہ مجوسی دین سے تعلق رکھنے والے تھے۔ اس کے بعد یہ صحیح دین کی تلاش میں عیسائی بھی بن گئے، اور اس سے آگے پھر صحیح دین کی تلاش کرتے کرتے ایک وقت آیا کہ لوگوں نے انہیں غلام بنا لیا۔ آخر کار یہ مدینہ پہنچ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور یہ مسلمان ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آزادی کے لیے کوشش کی اور بالآخر یہ آزاد ہو گئے۔ اپنے آخری وقت میں انہیں یہ مدائن کے والی بھی بنے تھے، اور اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ یہ ہم اہل بیت میں سے ہیں۔ غزوہ خندق جب ہو رہا تھا اور خندق کھودنے کا جو مشورہ ہے وہ بھی سیدنا سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا تھا، تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمان دیا تھا۔ اسی طریقے سے ان کا ایک لقب تھا سلمان الخیر، جیسے آج کل بھی بولا جاتا ہے، سلمان الخیر جو ہے وہ ان کا ہی لقب تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ لقد نہانا، لقد یہاں پر 3 قسم کی تاکیدات وہ لائی گئی ہیں۔ سب سے پہلے ہے لام، لا، یہ تاکید کے طور پر استعمال ہوتا ہے، اور اس کے لام کے ضمن میں پوشیدہ ہے قسم بھی، اور وہ قسم بھی ایک تاکید ہے، اور اس کے بعد قد، یہ بھی ایک تاکید ہے۔ تو اس طرح سے یہاں پہ 3 قسم کی تاکید وہ جمع ہو رہی ہے۔ اور آگے فرمایا نہانا، ہمیں منع کیا، تاکید یعنی یقیناً ہمیں نہانا، ہمیں منع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنی تاکید کرنے کا اصل میں ایک پس منظر ہے، اور وہ پس منظر یہ ہے کہ آپ سیدنا سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دشمنوں نے یہ کہا کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ تمہارا نبی ایک استہزاء کے طور پر
یہ بات کہی کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ تمہارا نبی جو ہے یا تمہارا ساتھی جو ہے وہ تمہیں ہر چیز سکھاتا ہے، کل شیء حتی الخراء، حتیٰ کہ یہ پیشاب پخانے کا طریقہ بھی سکھاتا ہے۔ تو سیدہ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے سے پھر کہا اجل، بالکل واقعتاً ایسا ہی ہے، لقد نہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد آپ نے تفصیل بیان کی ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے ان نستقبل القبلہ، کہ ہم قبلہ رخ ہو کر کے بیٹھیں، بغائط او بول، پخانہ کرتے ہوئے یا پیشاب کرتے ہوئے۔ اب یہ مسئلہ ہمارے سامنے آ رہا ہے کہ قبلہ رخ نہیں ہونا ہے پیشاب پخانہ کرتے ہوئے، کیونکہ یہ ایک ایسی حالت ہے جو انسان اس کو اچھا نہیں سمجھتا ہے پیشاب پخانے کی، اور اس کے بالمقابل انسان جب اپنے رب سے مخاطب ہوتا ہے، جو انسان کی سب سے اعلیٰ حالت ہے، جب انسان نماز کے اندر کھڑا ہوتا ہے تو یہ انسان کی سب سے اچھی اور اعلیٰ حالت ہے، اور اس وقت انسان قبلہ رخ ہوتا ہے۔ اور یہ قبلہ رخ کیوں ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے، اور کعبہ کی ایک حرمت ہے، کعبہ کی ایک تکریم ہے، اس کو اللہ رب العزت نے ایک عزت اور منزلت اور مقام دیا ہے، لہٰذا اس منزلت اور مقام و مرتبے کی وجہ سے اور اس حرمت کی وجہ سے اس حالت میں اس کی طرف منہ کرنا یہ اچھا نہیں ہے کہ ایک انسان عبادت کرے تو بھی ادھر منہ کر رہا ہے، اور انسان اگر پیشاب پخانہ ایسی حالت بھی کرے تو ادھر منہ کر لے، تو اس لیے یہاں سے منع کیا گیا ہے، اور باقی دیگر بھی اس کے اندر حکمتیں پنہا ہیں۔ پیشاب کرتے ہوئے بھی اور پیخانہ کرتے ہوئے بھی اس کی طرف ہم نے منہ نہیں کرنا ہے۔ کچھ دوسری احادیث کے اندر یہ بات بھی بیان کی گئی ہے جو آگے آ رہی ہیں، آگے ہم پڑھ رہے ہیں کہ وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا، کہ اس کی طرف پیٹھ بھی نہیں کرنی ہے، نہ کعبے کی طرف منہ کرنا ہے نہ اس کی طرف پیٹھ کرنی ہے۔ اب مسئلے کی طرف وضاحت کرتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے کعبے کی طرف نہ پیٹھ کرنی ہے نہ منہ کرنا ہے، اور اس کو علماء کرام نے مطلق طور پر حرام قرار دیا، مطلق طور پر کہ حرام ہے کہ کوئی شخص پیٹھ کرے یا منہ کرے کعبے کی طرف۔ کچھ لوگوں نے یہ کہا ہے کہ یہ بات نہیں ہے، بلکہ اگر صحرا کے اندر ہوں تو پھر پیٹھ نہیں کرنی ہے اور منہ نہیں کرنا ہے، لیکن اگر کسی کمرے کے اندر ہوں، جیسے ہمارے ہاں باتھ روم بنائے جاتے ہیں، اگر اس روم کے اندر ہیں تو پھر جو ہے اس کی اجازت ہے کہ آپ قبلہ رخ ہو سکتے ہیں اور قبلہ کی طرف پیٹھ بھی کر سکتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے یہ بات کہی ہے، اور اس کی ایک وجہ ہے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک دن ہمارا ایک گھر تھا، اس کے اوپر میں چڑھا، اپنی بہن کے گھر کی چھت کے اوپر چڑھے، تو کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی وہاں پر بیت المقدس کی طرف اگر منہ کریں تو کعبے کی طرف جو ہے وہ پیٹھ ہو رہی ہے۔ تو کہا کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ ہمیں باقی اکثر روایات یہ آتی ہیں کہ کعبے کی طرف نہ منہ کرنا ہے نہ پیٹھ کرنی ہے۔ اور حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم شام کے علاقے میں گئے اور ہم نے وہاں پر دیکھا کہ وہاں پہ جو مراحیض یعنی حمام جو بنے ہوئے ہیں ان کے اندر قبلہ رخ ہوتے ہیں، اور ہم وہاں پہ ننحرف، ہم ان سے پیچھے ہٹ جاتے تھے، ونستغفر اللہ، اور ہم استغفار کرتے تھے۔ اس لیے علماء کرام نے یہ رائے دی ہے کہ ہمیں قبلہ رخ نہیں ہونا ہے اور قبلے کی طرف پیٹھ بھی نہیں کرنی ہے، نہ صحرا کے اندر نہ ہی کسی بنیاد کے اندر، کسی ہم کمرے کے اندر ہوں، حمام کے اندر ہوں، تب بھی یہ نہیں کر سکتے ہیں۔ اور اگر کچھ مجبوری یا کسی ایسی حالت میں ہونا ہو تو پھر صرف اور صرف پیٹھ ہی کی جا سکتی ہے، دوسری طرف نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اور اگر کسی جگہ پہ ایسا ہے کہ کسی نے بنا لیا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کو چینج کرے۔ اور اگر کوئی کہتا ہے کہ جناب میں نے بنا تو لیا ہے لیکن اب میں وہاں پہ بیٹھتا ہوں تو میں قبلہ رخ ہو کر کے نہیں بیٹھتا ہوں، میں دوسری سائڈ پہ ہو کر کے بیٹھتا ہوں، تو یہاں پہ یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ اگر آپ نے وہاں پہ گھومنا ہے تو مکمل گھومنا چاہیے آپ کو،
وہاں پہ یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ تھوڑا سا میں ایسے ہو گیا تو بس قبلہ چینج ہو گیا، ایسی بات بھی نہیں ہے وہاں پہ. یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ مکمل طور پر آپ کو چینج ہونا ہے وہاں پہ. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ میں چینج ہو جاتا ہوں، چلو آپ تو ہو جاتے ہیں، لیکن کوئی دوسرا آئے گا وہ وہاں پہ چینج نہیں ہو سکے گا. اگر وہ کوشش کرے گا، مثلا ہو سکتا ہے کہ پھر بھی وہ چینج نہ ہو سکے یا وہ چینج ہو کر کے نہ بیٹھے، تو یہ گناہ آپ کے ذمہ جاتا ہے. اس لیے آپ اس کو چینج ہی کریں. اس کے بعد آگے آتا ہے او ان نستنجی بالیمین، یا یہ کہ ہم دائیں ہاتھ کے ساتھ استنجا کریں. اور یہ پہلے جو اس سے پہلے والی روایت جو گزری ہے، جو پچھلے سبق میں آخری روایت تھی، اس میں یہ منع کیا گیا تھا کہ دائیں ہاتھ کے ساتھ ہم نے استنجا نہیں کرنا ہے، نہ ہی اپنے عضو تناسل کو ہم نے ہاتھ لگانا ہے دائیں ہاتھ کے ساتھ، اور نہ ہی ہم نے صفائی کرتے ہوئے دایاں ہاتھ جو ہے وہ استعمال کرنا ہے. تو ان دونوں صورتوں میں دائیں ہاتھ کو استعمال نہیں کرنا ہے، لہذا مکمل طور پر دائیں ہاتھ کو استعمال کرنا یہ حرام ہے. اللہ رب العزت نے دائیں ہاتھ کے اندر ایک قوت رکھی ہے، اس کو شریعت نے ایک مقام مرتبہ اور تکریم دی ہے. اس پہ پہلے بات کر چکے ہیں. اس کے بعد آتا ہے او ان نستنجی باقل من 3 احجار، اور یہ کہ ہم 3 سے کم ڈھیلے یا پتھر جو ہیں وہ استعمال کریں استنجا کرتے ہوئے. اب یہ ایک طریقہ ہے کہ اگر پانی نہیں ہے تو ڈھیلے اور پتھر جو ہیں وہ استعمال کیے جا سکتے ہیں. اس کو ہمارے ہاں استجمار کہتے ہیں، جیسے ہمارے ہاں جمرات کہتے ہیں نا، پتھر چھوٹے چھوٹے کنکر پتھر ان کو کہتے ہیں جمرات. تو جمرات یا جمار جو ہے یہ ان پتھروں کو استعمال کرنے کو کہتے ہیں. پتھر یا اس کی طرح کی کوئی چیز جس سے آپ اپنی شرمگاہ سے صفائی کرتے ہیں اس کو استجمار کہتے ہیں. اب اس کے لیے جو یہاں پہ حدیث کے اندر شرط آئی ہے، وہ شرط یہ ہے کہ 3 کم سے کم ہونے چاہیے، یعنی 3 سے کم کی اجازت نہیں ہے، 3 ہی ہے. اس سے اوپر وہ جا سکتے ہیں. اگر صفائی کسی کی 3 سے نہیں ہوئی ہے تو وہ اس سے زیادہ بھی استعمال کر سکتا ہے. اور اسی طریقے سے ایک یہ بھی آتا ہے کہ اگر کسی کے پاس ایک ہی پتھر ہے اور بڑا ہے اور اس کے مختلف کونے ہیں، تو آپ اس کو 3 کونوں سے علیحدہ کر کے یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کی صفائی مکمل اس طریقے سے ہو سکتی ہے. اب یہ جو ہم کرتے ہیں اس کے لیے چند ایک مسائل ہیں استجمار یا پتھر استعمال کرنے کے لیے، وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. کیا ہمیں صرف اور صرف پتھر ہی استعمال کرنا چاہیے، اس کے علاوہ کوئی اور چیز ہم استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں؟ تو ہر وہ چیز جس سے صفائی ہو سکتی ہے وہ استعمال کی جا سکتی ہے. وہ آج کل کے دور کے اندر ٹیشو ہے یا کوئی ورقے ہیں اور اسی طرح کی کوئی چیز بھی ہے، لیکن وہ چیز محترم نہیں ہونی چاہیے. یعنی کوئی کھانے کی چیز ہے یا کوئی اوراق ہے جس کے اندر لکھا ہوا ہے، اچھا لکھا ہوا ہے کچھ، تو اس طرح کی چیزوں کو ہم نے استعمال نہیں کرنا ہے، بلکہ دوسری چیزوں کو ہم استعمال کر سکتے ہیں. اسی طرح لکڑی ہے کوئی، اس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن ہر وہ چیز جس سے آسانی سے صفائی ہو سکتی ہے اور اس کو صفائی کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد شرط یہ ہے کہ وہ چیز جو آپ استعمال کر رہے ہیں وہ پتھر ہے یا کوئی اور چیز ہے، وہ پاک ہونی چاہیے. یعنی اگر پاک ہوئے گی تو وہ آگے پاک کرے گی، اگر وہ پاک نہیں ہے تو وہ آگے پاک کیسے کر سکتی ہے. اس کے بعد یہ ہے، دوسری شرط یہ ہے کہ وہ ایسی چیز ہو جس سے صفائی ہو سکتی ہو. بعض دفعہ ایسی چیز ہوتی ہے جس سے صفائی نہیں ہو سکتی ہے، تو دوسری شرط یہ ہے کہ وہ ایسی چیز ہونی چاہیے جس سے صفائی ہو سکتی ہے. اور پھر تیسری شرط یہ ہے کہ وہ لیکوڈ نہ ہو. وہ ایسی چیز جو بھی چیز ہے وہ لیکوڈ نہ ہو. عام طور پر ہمارے یہاں ٹیشو ہوتے ہیں جو کہ گیلے ہوتے ہیں. اب اگر ان کو آپ استعمال کریں گے تو بعض دفعہ انسان وہ صفائی صحیح طریقے سے نہیں کرتا ہے، صفائی نہیں ہو سکتی ہے. تو لہذا ایسی کوئی چیز جس سے جو لیکوڈ ہو اور سے صفائی نہ ہو سکتی ہو، تو یہ بھی ایک شرط جو ہے علماء کرام نے ذکر کی ہے. اس کے بعد یہاں پہ حدیث کے اندر ہی آگے ایک الفاظ آئے ہیں، او ان نستنجی برجیع او عظم، ہم کسی لید یا گوبر کے ساتھ اور اسی طریقے سے ہڈی کے ساتھ. تو لہذا چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ گوبر اور اسی طریقے سے وہ ہڈی بھی نہ ہو، ہڈی یا گوبر بھی نہ ہو. اور یہاں پہ یہ بات سمجھ لیں کہ ہڈی اور گوبر کے بارے میں کچھ باتیں جو ہیں وہ ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے. گوبر جو ہوتا ہے یہ
عام طور پر یا تو ہوتا ہے ان جانوروں کا جن کو ہم کھاتے ہیں، یا ان جانوروں کا جو حلال نہیں ہے جن کو ہم نہیں کھاتے ہیں، مثلا گدھا وغیرہ اس طرح۔ تو جو جانور کھائے جاتے ہیں ان کا جو لید ہے یہ نجس تو نہیں ہے، اس کو نجس نہیں قرار دیا گیا ہے، لیکن ہم اس کو اس کے لیے استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کو ہم اس کے لیے کیوں نہیں استعمال کر سکتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جنوں کے جو جانور ہیں ان کی خوراک ہے، جنوں کے جانوروں کی خوراک ہے، اور اگر نجس ہے تو پھر نجس چیز پاک کیسے کر سکتی ہے، وہ ہم استعمال نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد دوسری چیز ہے ہڈی۔ ہڈی کے بارے میں بھی یہ اسی طرح کی دو صورتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ یہ تو مردار کی ہڈی ہے، یا ایسے جانور کی ہڈی ہے جو حلال نہیں ہے، کتا ہے، خنزیر ہے، تو وہ حلال نہیں ہے تو لہذا وہ نجس ہے، تو یہ اس اعتبار سے ہم استعمال نہیں کر سکتے۔ اور اگر کسی کھانے والے جانور کی ہڈی ہے تو اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنوں کی خوراک ہے، یہ جنوں کی خوراک ہے، لہذا ان کی خوراک کو ہم گندا نہ کریں اور ان کا خیال رکھیں، اس لیے بھی یہاں سے منع کیا گیا ہے کہ اس کو نہیں استعمال کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ایک شرط اور ہے کہ آپ اگر پتھر یا اس طرح کی کوئی چیز استعمال کرتے ہیں تو وہ محترم نہ ہو، جیسے بعض چیزیں ہوتی ہیں جو محترم ہیں ان کو ہم اس کام کے لیے یوز نہ کریں۔ یہ چند شرطیں تھیں، لیکن اس کے علاوہ یہ بات بھی ہونی چاہیے کہ اگر آپ نے 3 استعمال کرنے، 3 سے کم نہیں ہے، اور اگر 3 سے زیادہ آپ استعمال کرنے جا رہے ہیں تو اس میں طاق کا خیال رکھیں، یعنی 3 یا پھر اس کے بعد 5 یا اس کے بعد آپ 7، جب تک آپ کی صفائی نہیں ہوتی ہے آپ اس کو بڑھاتے چلے جائیں گے، صفائی کرنا وہ مقصود ہے۔ اس کے بعد اس کے لیے کوئی مخصوص طریقہ کہ جناب ایسے ہونا چاہیے، ایسے نہیں ہونا چاہیے، یہ طریقہ کسی جگہ پہ موجود نہیں ہے۔ ہر وہ طریقہ جس کے ذریعے سے آپ آسانی کے ساتھ اور اچھے طریقے سے صفائی کر سکتے ہیں وہ اس کا طریقہ ہے، اس کے لیے کوئی مخصوص چیز نہیں ہے۔ اور آپ اچھے طریقے سے صفائی کیے اور اچھے طریقے سے صفائی کرنے کے بعد بھی کوئی اثر یا کوئی نشان اگر رہ جاتا ہے تو یہ معفو عنہ، اس کو ہم کہتے ہیں کہ اس سے معاف کر دیا گیا ہے، کیونکہ جو چیز انسان کی قوت اور طاقت میں نہیں ہے کہ انسان نے اپنے طور پر پورا کیا ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ نہیں پہنچا ہے تو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ پانی کی موجودگی میں ڈھیلے استعمال کرنا نہیں ہے۔ ڈھیلے یا پتھر اس وقت استعمال کیے جائیں گے جب پانی نہیں ہے، اور اگر پانی موجود ہے تو اس صورت میں اس کو ہم نے استعمال نہیں کرنا ہے۔ تو یہ روایت ہے جو مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اس کے بعد اگلی روایت دیکھتے ہیں، وَلِلسَّبْعَةِ، اور 7 کے لیے، یعنی جو 7 نے روایت کی ہے، جیسے ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ 7 کون کون سے ہیں۔ من حدیث ابی ایوب رضی اللہ تعالی، ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے۔ فرماتے ہیں وَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ، نہ تم منہ کرو قبلہ کی طرف، وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا، اور نہ ہی اس کی طرف پیٹ کرو، جیسے ہم بات کر چکے ہیں۔ بغائط، پخانے کے ساتھ، یعنی پخانہ کرتے ہوئے، او بول، یا پیشاب کرتے ہوئے، ولیکن، لیکن، شرقو، مشرق کی طرف منہ کرو، او غربو، یا مغرب کی طرف منہ کرو۔ اب یہاں پہ روایت وہی ہے جو پہلے ہم بات کر چکے تھے، اسی طرح کی بات ہے ساری کہ قبلہ کی طرف منہ نہیں کرنا ہے، اس کی طرف پیٹ بھی نہیں کرنی ہے، لیکن آگے یہ بات کہی ہے کہ مشرق کی طرف منہ کر لو یا مغرب کی طرف منہ کر لو۔ اب یہ مسئلہ جو ہے یہاں آ کر کے تھوڑا مسئلہ بنتا ہے ہمارے لیے خاص طور پر۔ یہ اصل میں بات جو ہو رہی ہے یہ بات مدینہ منورہ میں ہو رہی ہے، اور مدینہ منورہ میں جو کعبہ ہے، بیت اللہ ہے، وہ جنوب میں پڑتا ہے، تو وہاں پہ ان کے لیے حکم یہ تھا کہ آپ نے جنوب کی طرف منہ نہیں کرنا ہے اور جنوب کی طرف آپ نے پیٹ بھی نہیں کرنی ہے، یعنی جنوباً شمالاً آپ نے نہیں بیٹھنا ہے۔ تو ان کے لیے اس لیے کہا کہ آپ نے مشرقاً اور مغرباً آپ نے بیٹھنا ہے، لیکن ہم چونکہ مشرق کی صورت میں ہیں، مشرق کی سائڈ میں ہیں، اس لیے ہم جو ہے مشرق اور مغرب کی طرف منہ نہیں کر سکتے ہیں، ہم شمالاً جنوباً بیٹھیں گے، ہم شمالاً جنوباً بیٹھیں گے، ہم اس سائڈ میں نہیں بیٹھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو لوگ مغرب کی سائڈ میں رہتے ہیں ان کے لیے بھی یہی حکم ہے، لہذا کعبۃ اللہ سے جو لوگ شمال میں ہیں وہ لوگ
مشرق اور مغرب کی طرف منہ کریں گے، شمال جنوباً نہیں کریں گے. جو جنوب کی سائڈ میں ہے وہ بھی اسی طریقے سے مشرق اور مغرب کی طرف شمال اور جنوباً نہیں کریں گے. اور جو لوگ مشرق اور مغرب کی طرف سائڈ میں ہیں وہ لوگ مشرق اور مغرب کی طرف منہ اور پیٹ نہیں کریں گے، وہ شمال اور جنوباً جو ہے وہ بیٹھیں گے. تو یہ تھوڑی سی وضاحت ہے. آگے روایت ہے وعن عائشہ رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتی الغائط، من جو شخص اتا آیا الغائط پخانے کو، فلیستتر بس چاہیے کہ وہ پردہ کرے. رواہ ابو داود، اس کو سنن ابو داود کے اندر یہ روایت موجود ہے. امام ابو داود رحمہ اللہ نے اسے روایت کیا ہے. یہ روایت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کی گئی ہے یہاں پہ. تو یہ جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں سبقت لسان یا سبقت قلم ہم کہنا چاہیے کہ یہاں سے حافظ بن حجر رحمہ اللہ سے ہوا ہے. یہ اصل میں روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے. علامہ البانی رحمہ اللہ نے سلسلہ ضعیفہ کے اندر اس روایت کی وہاں پہ وضاحت کی ہے، اور کہ یہ روایت جو ہے وہ سیدہ عائشہ سے نہیں ہے بلکہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اور یہ پردے کا مسئلہ ہے اس کے اندر، اور پردے کے مسئلے میں بھی ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ انسان اس مسئلے میں پردے کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور بہت زیادہ احادیث آئی ہیں جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. ایک تو ستر ہے، جو ستر کا ڈھانپنا واجب ضروری ہے، اور اس کے بعد کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ویسے ہی انسان نہیں ظاہر کرنا چاہتا ہے اس کو چھپانا، اور کچھ حیا بھی ہوتی ہے کہ حیاء بھی. تو ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے جتنا زیادہ پردہ ہو سکے اتنا زیادہ پردہ کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے بہت زیادہ دور نکل جایا کرتے تھے، یا کسی درخت کی اوٹ کیا کرتے تھے، یا آپ ساتھ میں نیزہ لے جاتے تھے جس کے اوپر پردہ یا لاٹھی اس کو گاڑ کر کے اس کے اوپر کوئی کپڑا وغیرہ لٹکا کر کے اس کی سائڈ میں بیٹھا کرتے تھے. تو اس لیے پردہ کا اہتمام جو ہے وہ ضروری ہے پخانے کی حالت. آگے روایت ہے وعنها ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا خرج من الغائط، اسی سے روایت ہے، یعنی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا تھے اذا خرج جب آپ نکلتے تھے من الغائط پخانے سے، جب پیشاب پخانے سے آپ باہر نکلتے تھے، قال تو آپ فرماتے تھے غفرانک، اے اللہ مجھے معاف فرما، تیری مغفرت کا سوال ہے، اے اللہ میں تیری مغفرت کا سوال کرتا ہوں. اخرجہ خمسہ، اس کو پانچوں نے روایت کیا ہے. وصححہ ابو حاتم والحاکم، امام حاکم اور امام ابو حاتم نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے. یہاں پہ باتھ روم سے باہر نکلنے کی دعا جو ہے وہ بیان کی جا رہی ہے، اور وہ ہم باتھ روم سے جب باہر نکل آئیں گے اس کے بعد یہ دعا ہم پڑھیں گے، اور وہ دعا ہے کہ اللہ مجھے معاف فرما دے. اور اصل بات تو یہ ہے کہ یہ دعا ہم پڑھتے ہیں کس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان کی ہے، سنت کے اوپر عمل کرتے ہوئے ہی ہم پڑھتے ہیں. لیکن بعض لوگ چونکہ حکمتیں اور ان کی وجوہات میں بات کرنے لگ جاتے ہیں، تو یہ اصل میں معنی کو قریب کرنے کے لیے، اور وہ معنی کیا ہے؟ یہ ہے کہ جیسے انسان نے پیشاب پخانہ کیا تو جو اس کے جسم میں غلاظت اور گندگی تھی اس سے انسان صاف ہو گیا، پاک ہو گیا. اب وہ اللہ سے دعا کر رہا ہے کہ اے اللہ میرے گناہوں کو بھی مجھ سے معاف کر دے، کہ اس اعتبار سے بھی مجھے پاک اور صاف کر دے. تو یہ معنی جو ہے وہاں پہ ہمیں نظر آ رہا ہے. اسی طرح سے ایک اور روایت یا ایک اور دعا جو ہے وہ بیان کی جاتی ہے اور پڑھی جاتی ہے کہ الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذی وعافانی، الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذی وعافانی، یہ دعا جو ہے بتائی جاتی ہے. یہ سنن ابن ماجہ کے اندر 301 نمبر پہ یہ روایت موجود ہے، لیکن یہ روایت جو ہے وہ ضعیف ہے، لہٰذا ہمیں صحیح کا اہتمام کرنا چاہیے. اور وہ صحیح غفرانک جو الفاظ بھی کم ہیں، سنت کے بھی مطابق ہیں، لہذا اسی کے اوپر بھی اگر ہم عمل کریں گے تو وہ زیادہ بہتر ہے. اسی طرح سے آگے روایت ہے وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال انہوں نے فرمایا
اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم الغائط، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پخانہ کرنے کے لیے آئے، فامرنی، اور انہوں نے مجھے حکم دیا، ان آتیہ، یہ کہ میں آپ کے پاس لے کر کے آؤں، بثلاثۃ احجار، 3 پتھر، انہوں نے مجھے کہا کہ میں 3 پتھر لے کر کے آؤں، فوجدت حجرین، میں نے 2 پتھر پا لیے، یعنی مجھے مل گئے، ولم اجد، اور مجھے نہیں ملا ثالثاً تیسرا، فاتیتہ، تو میں لے کر کے آیا، بروثۃ، ایک گوبر یا لید اس کو لے کر کے آیا، فاخذہما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو پکڑ لیا، یعنی دونوں پتھروں کو آپ نے لے لیا، وَأَلْقَى، اور پھینک دیا، الروثہ، اس لید کو، اس گوبر کو آپ نے پھینک دیا، وقال، اور آپ نے فرمایا، ھذا رجس، یہ نجس ہے، اخرجہ البخاری، اس کو بخاری نے روایت کیا ہے، زاد احمد، اور امام احمد نے اس کے اوپر زیادہ کیا ہے، والدارقطنی، اور امام دارقطنی نے بھی یہاں پہ زیادہ الفاظ ہیں ان کے اندر، اور وہ کیا ہے کہ ائتنی بغیرہا، ائتنی، میرے پاس لاؤ، بغیرہا، اس کے علاوہ، یعنی یہ لے جاؤ، یہ تو قابل قبول نہیں ہے، اور لاؤ، یعنی وہ 3 کا عدد جو ہے وہ پورا کیا گیا ہے۔ اور یہاں پہ جو روثہ ہے جس کو پھینکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کے بارے میں عام طور پر یہ رائے ہے کہ وہ کسی گدھے کی تھی، یہ عام طور پر بات کی جاتی ہے، بہرحال کہ وہ ایک لیپ تھی اور ایک گوبر تھا جس سے آپ نے صفائی نہیں کی ہے، آپ نے اس کو پھینک دیا، اور آپ نے 2 پتھر استعمال کیے، اور اس کے بعد ساتھ میں تیسرے کا مطالبہ کیا۔ اس روایت میں ہمیں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی خدمت کی ہے، اور خدمت کرنا یہ ایک کام ہے اور اہم کام ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور یہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شرف بھی ہے۔ اور اس کے بعد ہمیں وہاں سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ طہارت کے معاملے میں اور استنجے اور اس طرح کے معاملے میں کسی دوسرے سے مدد لی بھی جا سکتی ہے۔ آج کل جیسے باتھ روم وغیرہ میں اگر پانی نہیں ہے تو کسی دوسرے کو آپ چلے گیا، پتہ نہیں چلا، بعد میں آپ نے کسی کو کال کیا یا کسی کو بلایا یا کوئی آیا، تو یہ کسی سے مدد بھی لی جا سکتی ہے اور کسی کی مدد کی بھی جا سکتی ہے اس صورت میں۔ اس کے بعد روایت ہے، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نهى ان يستنجى بعظم او روث وقال انهما لا يطهران، رواه دارقطنی وصححه۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، ان یستنجا، یہ کہ استنجا کیا جائے، بعظم، کسی ہڈی کے ساتھ، او روث، یا کسی گوبر کے ساتھ، لید کے ساتھ، وقال، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہما، یہ دونوں جو ہیں، لا یطہران، یہ دونوں پاک نہیں کرتے ہیں، یا ان دونوں سے پاکی نہیں ہوتی ہے، یہ دونوں جو خود پاک نہیں ہے وہ آگے کیسے پاکی کر سکتا ہے۔ رواہ دارقطنی، اس کو دارقطنی نے روایت کیا ہے، وصححہ، اور انہوں نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔